वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मंजिल में मैं एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज आज़ाद कश्मीर और रियासत जम्मू और कश्मीर की जुमला अमूर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मियां अब्दुल वहीद साहब आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर तालीम मौजूद है और सैयद तहसीन गिलानी साहब का ताल्लुक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से है और आप सेक्रेटरी जनरल हैं यूके के इलेक्टेड। हम मियां वहीद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट है मौजूदा हुकूमत को अभी ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो मामलात हैं वो किस सिमत बढ़ रहे हैं और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो वज़रा हैं या जो अकाबरीन हैं, जो अकाम हैं, वो यहाँ जब आते हैं तो मसला कश्मीर के हवाले से, तामीर और तरक्की के हवाले से बहुत सारे दावे भी करते हैं, बहुत सारी बातें सही भी होती हैं, लेकिन बनफ्स नफीस जब आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा या यहाँ प्रोग्रामों में आते हैं तो उनकी बात जितनी डायरेक्ट आप तक मुनासिब होती है वो शायद अखबारात या दूसरे मीन ऑफ एक्सप्रेशन में वो उस तरह की नहीं होती है। मियां साहब, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या नई इस्लाहात ला रही हैं? आप उसके वज़ीर हैं। जी, दुनिया में कोई भी निज़ाम मासवे निज़ाम इलाही की उसमें हर वक्त इस्लाह की गुंजाइश बाकी रहती है। जी, हमने भी ये महसूस किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो निज़ाम तालीम है इसमें बड़ी हद तक इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। हमने अपने पार्लिमानी पार्टी में और अपने काबीना में 8 माह की तवील बहस व तमीज़ के बाद ये फ़ैसला किया कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 को आज़ाद कश्मीर में अडॉप्ट करें। उसमें जो चीज़ें हमने महसूस की कि प्राइमरी एजुकेशन जो है उस पर वो तवज्जो नहीं दी जा रही, जो हमारी बुनियाद है वो कमज़ोर है। अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पर आप कोई ज़्यादा बड़ा बोझ नहीं डाल सकते। चुनांचे मैं इख्तिसारन अगर आपको उसकी तरफ लेके जाऊँ तो जो नक्स हमें नज़र आया, जो प्रॉब्लम हमें नज़र आया, आइडेंटिफाई किया हमने, उसके लिए हमने ये फ़ैसला किया कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो प्राइमरी टीचर की बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। FACT या मैट्रिक PTC आज के दौर में कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि आप प्राइमरी के बच्चे को दें। दुनिया के तहज़ीब याफ्ता दुनिया जो है, तरक्की याफ्ता दुनिया जो है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। चुनांचे हमने ये फ़ैसला किया कि एक तो प्राइमरी टीचर जो है इसका ग्रेड 7 से हम 14 करें। नंबर 1, प्राइमरी टीचर की जो क्वालिफ़िकेशन है इसको हम BA B.Ed करें ताकि फ़्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो बतौर प्राइमरी टीचर इंडक्ट हों। फिर एक चीज़ जो साल हर साल से एक निज़ाम चल रहा है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे होता है, मेरिट का कहीं भी एहसास ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक। चुनांचे हमने ये फ़ैसला किया और कानूनसाजी की है इस बात पे कि आज के बाद प्राइमरी टीचर की जो रिक्रूटमेंट होगी वो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन होगी। ठीक। हमने एजुकेशन डायरेक्टरेट जो था मेल फीमेल इनको लब किया ताकि मेल और फीमेल में एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो और दोनों को मुकाबले के एक रुझान, एक चूँकि हम कम्पिटिटिव एज के अंदर हैं तो एक मुसाबकत की कैफियत पैदा की जाए दोनों शोबों के अंदर। अच्छा, नंबर डिस्प्ले हो चुका है और मुझे बताया जा रहा है कि सारी लाइनें फुल हैं। शायद आपसे सवाल करना चाहेंगे कुछ हमारे जो नाजरीन हैं। पहली कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कौन से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद फयाज बोल रहा हूँ नॉटिंगम से। जी फयाज साहब, वेलकम। जी, एक तो मैं एहतियाज करना चाहता हूँ जी कि आप मेहमानों से बहुत सख्त सवाल कर रहे हैं। अच्छा, तो इन सवालों के ये आदी नहीं होते हैं, ये मेहमान होते हैं। ठीक है। वो उसके साथ जो मेरा सवाल है वो ये तो मेरी हौसला अफजाई है फिर। जी, ये कि जो हमारे मिनिस्टर हैं तालीम के, जी फरमाइए। जी, तो मैं इनके तालीम के हवाले से बात कर रहा हूँ जी कि कश्मीर में तालीम का निज़ाम जितना अब है इतना कभी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है फयाज साहब, सारी लाइनें फुल हैं और मैं मैक्सिमम सवाल आपका आ गया है कि जितना तालीमी मेयार इस वक्त डाउन ग्रेड है, इससे पहले नहीं था। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल जी सर। हर स्कूल आम जितने भी हैं वहाँ पे इतने प्राइवेट स्कूल आ चुके हैं
کہ اب گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں اس میں بچے جائیں. ٹھیک ہے, پیرل نظام چل رہا ہے سر. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. فیاض صاحب تھینک یو. نیکسٹ کال جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر. شراز صاحب جی. راجہ محمد فاروق بول رہا ہوں بریڈ فورٹ سے. جی راج صاحب ویلکم. سر مجھے 2 منٹ دینا صرف. سر پہلی بات تو یہ میں آپ سے گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے سید تحسین گیلانی صاحب کو ٹائم نہیں دیا, آپ کو ڈیبیٹ کروانی چاہیے تھی. تو دوسری بات ہے یہ جو میاں عبد الوہید صاحب کہتے ہیں نا تعلیم کے بارے میں, میرا ان سے سوال ہے کہ 74 ایکٹ میں جو آپ کی نمائندہ حکومت ہے اس نمائندہ حکومت کو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں کوئی قوم پرست آدمی نہیں شامل ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 28 اپریل 1949 کو آپ نے گلگت اور بلتستان کو جو ہے نا وہ بھیج دیا ہے. اگر وہ 28,000 مربع میل آپ سے نہیں سنبھالا جاتا تو آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے فاروق صاحب, سوال کے لیے وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ گلگت بلتستان کی آزاد کشمیر کے اداروں میں آزاد کشمیر کا قومی ترانہ کیوں نہیں جو ہے نا وہ پڑھنے دیا جاتا؟ ٹھیک ہے, بالکل بجائے آپ نے سنا نہیں ہے. اگر آپ ڈیبیٹ کے لیے مجھے بلائے نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے کرتوت کیا ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب, بہت شکریہ. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا, سب کالر سے میں ایک معذرت کے ساتھ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ صرف سوال کر دیں. وقت محدود ہوتا ہے, کامنٹس اور تقریر کے لیے وقت نہیں ہے. اگر سوال کریں گے تو جواب بھی مل جائے گا. جی نیکسٹ کال جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا, میں اس طرح ہی سوال کرنا چاہوں گا. جی کریں. جی میرا پہلا سوال یہ وحید صاحب سے ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہی تھی وہ کشمیر پر تھی کہ جی ذوالفقار شہید بھٹو صاحب نے کہا تھا جی کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے 100 سال تک لڑیں گے, لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر, ذات کے نام پر اور یہ سب کچھ, تو یہ تحریک آزادی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. اور دوسرا میرا کوئی کوشچن تحسین صاحب سے بھی ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں اور خود یہاں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں, تو کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ؟ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. نیکسٹ کال پروگرام شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی نیکسٹ کال جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب, تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی یہ میں بوستان قادری بول رہا ہوں. ماشاء اللہ مولانا بوستان قادری صاحب, ویلکم ٹو دی شو. کیا کہیں گے؟ میں جناب میاں صاحب کو اور دوسرے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی ویلکم جی. اور ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں. جی دیکھیں جی ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جناب صرف اتنی گزارش ہے وقت کی قلت کے پیش نظر, جی جتنے بھی ہمارے یہ وزراء حضرات آتے ہیں اور یہاں کے مطابق دورہ کرتے ہیں اور یہ کہاں تک اپنے ملکوں میں اپنے محکمہ جات میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹ ملتے ہیں. سال سے مثلا یہ دورے ہو رہے ہیں اور بظاہر ہمیں کوئی بھی ایسا پازیٹیو نتائج برآمد نہیں ہوئے. میں امید رکھتا ہوں کہ میاں صاحب اس پر بھی ذرا غور فرمائیں گے اور آپ یہ حضرات بھی. اور آپ دورے کے دو رس نتائج برآمد نہیں ہوتے. دورے تو ہوتے ہیں لیکن نتائج نہیں دکھتے. مولانا بوستان قادری صاحب ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر بھی ہیں اور جموں بہت سارے جی مختلف نہیں. ایک تو ایجوکیشن کے ریفرنس سے اس کا جواب دیتے, میری لائنیں ساری فل ہیں. مجھ سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ نظام تعلیم میں بہت ڈیگریڈ ہو گیا. ہم نے اس کی خرابیوں کو مانا ہے تب اصلاح کی بات کی ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا. فاروق صاحب کا بریڈ فورٹ سے سوال تھا سر کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ میں کسی ایسے فکری اس کو اور صوبہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور اس کے خلاف نہیں, قطعاً صوبہ نہیں. اگر بنا دیا گیا تو آپ کیا کوئی ریزسٹنس کریں گے؟ یقیناً ہم ریزسٹ کریں گے. جی سب کریں گے, بالکل یقیناً کریں گے. ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی وہ کرے گی. کسی طور پہ بھی صوبے کا نام نہیں ہے. ایک عارضی انتظام کے طور پہ گلگت بلتستان کے لوگوں آپ اپنے اس دورے کی فیڈ بیک ہمیں دیں گے کہ کیا نتائج برآمد ہوئے؟ یقیناً دوں گا. ٹھیک ہے. تحسین گیلانی صاحب کیا کہیں گے؟ مجھے کال سے بھی بات سر میں ایک تو پہلے جو ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے, انہوں نے یقیناً کہا جی کہ ہم نے میرٹ کا اور پھر پبلک سروس کمیشن کا ذکر کیا ہے جو بہت ہی ہائی لائٹ ہے ان دنوں میں. پولیٹیکل جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں پبلک سروس کمیشن کے اندر جو وہاں پر ہوا ہے, اور یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہے کہ جہاں پر سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں. نمبر 2 یہ بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر جو پیرالل سسٹم چل رہا ہے, حالانکہ ایک ہی وزارت پہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں,
ایجوکیشن منسٹری یا 2 منسٹر ہیں, مطلوب انقلابی صاحب بھی ہیں, یہ بھی ہے, اور پھر بھی ایجوکیشن کا یہ حال ہے کہ وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے. ایک اسکول میں کچھ نصاب پڑھا جا رہا ہے, دوسرے میں کچھ پڑھا جا رہا ہے, تیسرے میں کچھ پڑھا جا رہا ہے, اور وہاں پر ہی پرورش پانے والے بچوں کی ڈیفرنٹ سوچ ہے, وہاں پر کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. آپ لے لیں میرپور سے لے کے مظفر آباد تک چلے جائیں, سڑکوں کا برا حال ہے, ہیلتھ کا دیکھ لیں, اسپتالوں کے اندر ڈاکٹر نہیں ہے, موجود نہیں ہے. انہوں نے میڈیکل کالج کا ذکر کیا. مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے کہ 1.5 ملین لوگ یہاں پر بیرون ملک کشمیری موجود ہیں. کبھی کسی منسٹر نے, لیڈر نے یہ آ کر نہیں کہا کہ بھائی ہم وہاں پر اب تیار ہو چکے ہیں, آپ لوگ واپس اپنے گھروں کو چلو. میرے بھائی سوال کر رہے ہیں, آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر کوئی خوش ہو کر نہیں بیٹھتا ہے, اسی روزگار کے مارے ہوئے یہاں آئے. آپ کے ایجوکیٹ آپ کے میڈیکل کالج سے, یونیورسٹی سے آلموسٹ 200-300 لڑکا فارغ ہوگا ہر سال, اور اس گریجویشن کو آگے ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا ہے, یہی ریسٹورینٹ, یہی ملیں جو آپ کے گریجویٹس کو, جو آپ کو وہاں پر دے رہی ہے. آپ لوگوں کے پیپلز پارٹی کے آتے ہوئے بھرمار ہے. ان سے آپ لے دیں کہ یہ مجھے فگر دے دیں کہ ان کے کوآرڈینیٹر کتنے ہیں, کتنے کوآرڈینیٹر, ہر گاؤں میں, ہر محلے میں کوآرڈینیٹر ہیں, مشیر ہیں. اور جاؤ ایک بار آپ دیکھیں, ریہیبلیٹیشن ایک منسٹری ہو گئی, راولا کوٹ ڈیولپمنٹ اس کی علیحدہ منسٹری ہو گئی, باغ کے اندر جو ہے وہ سٹی ڈیولپمنٹ کی وہ دوسری منسٹری ہو گئی. آپ اس کے اوپر دیکھیں میاں صاحب, میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں, لوگ جا رہے ہیں, ہاں جی, لوگ دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے, ان کی سائٹس کے اوپر موجود ہے. اب جو پبلک ویلفیئر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی منسٹری ہے پبلک ویلفیئر کی, اس کے اندر جو امور خواتین ہے وہ دوبارہ منسٹری ملی ہوئی ہے صدر صاحب کی بیٹی کو, اس کے اندر امور نوجوانان جو ہیں وہ سلیم بٹ صاحب کو ملی. کالر سے بات کر لیتا ہوں, کال ہے میری تقریباً لائنیں فل ہیں, تھوڑی سی کالز لے لیتے ہیں, اس کے بعد میاں صاحب کو موقع ملے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم, ڈاکٹر صاحب عرض کر رہا ہوں لیسٹر سے. جی ویلکم. جی کیا کہیں گے؟ میرا ایک سوال ہے جناب میاں بھائی صاحب سے کہ شعبہ کشمیریات جامعہ آزاد کشمیر سے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے, وہ آپ دورے پر ہیں اور پیچھے اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر آفتاب صاحب ذرا اونچا بولیے گا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مطالعہ کشمیر کو آزاد کشمیر کے بنیادی تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں پڑھایا جا رہا؟ مطالعہ کشمیر کو نہیں پڑھایا جا رہا, نمبر 1. اور پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال ہے کہ جامعہ آزاد کشمیر سے شعبہ کشمیریات کا نام تبدیل ہو گیا ہے پچھلے 2-3 دن سے. جی تو اس پر اگر وزیر ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کو بڑا اہم سوال ہے. نیکسٹ, ایک تو یہ ہے کہ 2-3 دنوں کی بات کر رہے ہیں, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, غالباً ان کو جی بالکل چینج ہوا نہیں ہوگی, اگر ہے تو اس کا شعبہ کشمیریات جامعہ مظفر آباد سے جو ہے نا نکال دیا گیا ہے, اور دوسرا مطالعہ کشمیر سلیبس کے اندر نہیں ہے. اس کو پہلے تو لیٹ اٹ بی کنفرمڈ فرسٹ, اس کے بعد میں کہوں گا, میں نہیں مانتا اس بات. نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے جناب, خیریت؟ جی آپ لائیو ہیں, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عبد الرحیم نارما ہے, سینسا سے میرا تعلق ہے جی, اور میں سلاؤ سے بول رہا ہوں. جی سلاؤ سے بول رہے ہیں عبد الرحیم نارما صاحب, کیا کہیے گا؟ جی میرا آپ سے درخواست ہے, جو محکمہ تعلیم کے متعلقہ یہ آدمی آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر ہے آزاد کشمیر, ان سے میری عرض کریں کہ آپ کا تعلیم میں کتنا تجربہ ہے, اور دوسرا سرکاری سکولوں کی حالت پوری تحصیل سینسا میں, گلی محلے میں انگلش سکول جو ہیں وہ سب اچھی کنڈیشن میں چل رہے ہیں, تو جو گورنمنٹ کے سکول ہیں ان کی خستہ حالی, سکولوں پہ چھت نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو آپ محکمہ تعلیم میں کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, رحیم نارما صاحب سلاؤ سے بات کر رہے تھے, نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, شکیل مرزا عرض کر رہا ہوں جناب. جی مرزا جی ویلکم, کیا کہیں گے؟ جی میرا کوشچن ہے ایک تو وزیر صاحب سے, اور دوسرا جناب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سعید حسین گیلانی صاحب سے, ان سے بھی ایک کوشچن ہے پلیز. جی فرمائیے. یہ جو وزیر تعلیم بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں کہ ہر پاکستان کے ہر صوبے کا ایک ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, ہم تو پاکستان کا صوبہ بھی نہیں ہے, تو ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ کدھر ہے؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تاریخ کشمیر کدھر ہے, کشمیریات کدھر ہے, مطالعہ کشمیر کدھر ہے؟ گلگت کو جب صوبہ بنایا جا رہا تھا تو آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ گلی محلے سے کشمیر بنے گا, پاکستان کی آواز آتی ہے, تو ان سے پوچھیں کہ سوری یہ میرے محترم ہیں, میرے بھائی ہیں, لیکن ان سے پوچھیں کہ جو لاسٹ سروے ہوا ہے اس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ 85% تو
अपना आजादा मुल्क चाहते हैं, तो इनको किसने खबर दी है कि गली मोहल्ले से कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान की आवाज आती है? ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जनाब, मैं अनुराग खान अर्ज कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कोई बात कहने के तो मैं बात करूंगा, अदरवाइज आई क्लोज इट राइट नाउ। अमानुल्लाह खान साहब लंदन से बात कर रहे हैं, आप लाइव हैं, फरमाइए। लंदन कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। सर अली जहां सुनिए, ये कश्मीर की फ्रीडम एक इंतहाई मसला है इंटरनेशनल पॉलिटी का और इंटरनेशनल जी और यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे का। लेकिन प्रॉब्लम है कि कश्मीर के पास कोई यासर अरफात नहीं है। इन्होंने कश्मीर को खीर बना दिया, के ऊपर ये इंडस्ट्री बनाया है चंदा इकट्ठा करने की। ठीक है, वो इनकी कोशिशें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जानबूझ के जरदारी साहब ने इसको बैक बर्नर दिया। अब ये वजीर आजम कश्मीर ने यहाँ से एडवाइजर्स वगैरह बनाए हैं। अरे खुदा के वास्ते, दुनिया के पार्लियामेंट में आपने बातें करनी है, को पढ़े लिखे लोग आप अपने एडवाइजर बनाए, खुशामद को गोली मारे, वहाँ आप बहुत बड़े दुश्मन के साथ आप आना है आपका। आपने अगर कुछ सीखना है तो फलस्तीनी लोगों से सीखें। बिल्कुल, बड़े अच्छी तरफ आपने इशारा किया। अमानुल्लाह खान साहब आप तरह खड़े हैं, आपका एक हिस्सा वहाँ गुलाम है, दूसरा हिस्सा यहाँ गुलाम है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है और कश्मीरी लोग जो काफी अमीर हैं, वो एक वेलफेयर स्टेट बनाए फौरी तौर पे। अमानुल्लाह खान साहब, आप पीपल्स पार्टी के बानियों में से आपका शुमार होता है। ये सारे आप ही के पास आते हैं, आप इन्हें कुछ अच्छी सी कोई सवार है सजेशंस दें। टुकड़े करना चाह रहा है, इसलिए खुदारा करप्ट लोगों को अपनी करप्शन के लिए, आप आजाद कश्मीर हैं, वहाँ करप्शन के लिए आप सजाए मौत को तजवीज करें। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान साहब। माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, पीपल्स पार्टी के बानियों में। मुझे नहीं लगता ये पीपल्स पार्टी के हैं, ये नहीं, ये हमारे नेशनलिस्ट दोस्तों की ज्यादा कॉल्स आ जाइए जी। जो एजुकेशन से लास्ट कॉल ले लेता हूँ, 5 मिनट प्रोग्राम को ख़त्म होने में बाकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी लास्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से बात करें? जी मैं आतिफ बोल रहा हूँ लुटन से। जी वेलकम टू द शो। मियाँ भाई साहब से मेरा एक क्वेश्चन है जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो प्राइमरी एजुकेशन है या सेकेंडरी है, उसमें इस वक्त पोजीशन ये है कि बच्चे जो है खुले आसमान तले बैठे हैं। ठीक। और मोस्ट ऑफ द, यानी आप कह सकते हैं कि 70% ऐसे इदारे हैं जिनकी छतें ही नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से जो है ना ये क्या कर रहे हैं। बाकी हेल्थ, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। लुटन से कॉल थी। पहली बात, पहला सवाल, सब कॉलर से निहायत माजरत, हमारा वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म होने को है, 3-4 मिनट बाकी हैं। मैं मियाँ साहब से लोगों का पहला सवाल तो ये था सर कि शुबह कश्मीरियात के मुतालिक तो आपने कहा कि मेरी मालूमात नहीं है, मुताला क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? का मामला मैं यहाँ हूँ, कश्मीर मुताला, देखिए 2-3 चीज़ें मुताला कश्मीर सिलेबस में नहीं है। सबसे ज़्यादा सवालात जो आए हैं बड़ी अहमियत के हामिल है और मैं जवाबदेह हूँ अपने इन तमाम दोस्तों को जो सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वक्त के दामन में इतनी वुसअत नज़र नहीं आ रही कि मैं कैटेगरिकली सारे सवालात का जवाब दे सकूँ। लेकिन मैं जस्ता बाज़ बातें जो उठाई गई हैं, हम इस हकीकत को मानते हैं कि जिस निज़ाम में ख़राबियाँ हैं तब हम इस्लाह की तरफ जा रहे हैं। जब हमने ये कहा कि जी टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात की, ये फेडरल सब्जेक्ट था, 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट प्रोविंसेस को मिला है, कश्मीर कौंसिल ने फंडिंग करनी है। अभी हमने अपनी एक इंतहाई ज़ीरक एजुकेशनिस्ट जो हैं आज़ाद कश्मीर की खातून, उनको टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। अभी इसकी फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं हुई है, हम इसकी फॉर्मेशन मुकम्मल करने जा रहे हैं। और जो पढ़ाया जा रहा है वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का पढ़ाया जा रहा है? नो, इस वक्त पंजाब टेक्स्ट बुक का पढ़ा जा रहा है। अब हम अपना टेक्स्ट बुक 18th अमेंडमेंट के बाद अब हम अपना टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। उसके लिए जो 4 इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हैं, उसमें हमारा जो सिलेबस हो उसमें पाकिस्तानियत, इंसानियत, मुसलमानियत, पाकिस्तानियत, कश्मीरियत, इनकी झलक आनी चाहिए। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है सर? ठीक है। सिलेबस एक ना होने की वजह से हमारे बेशुमार मसाइल हैं, क्लासेस पैदा हो चुकी हैं।
رحیم نارمل صاحب کا سوال تھا کہ پرائیویٹ جو اسکول ہے وہ ان کا انفلکس آیا ہوا ہے. وہی کہہ رہا ہوں اس کے لیے ہم نے قانون سازی کر لی. ہر 2 کلومیٹر کے بعد ایک مختلف نصاب جو پڑھایا جا رہا ہے. نصاب قوموں کو یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ قوموں کو قوم بناتا ہے, اور جو ڈیفرنٹ نصاب تعلیم جو آتے ہیں وہ ایک ہجوم کی شکل دیتے ہیں, قوم نہیں بنتی اس سے. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اس وقت برسا برس کی برائیوں کو, برسا برس کی غلطیوں کو اوور نائٹ ہم تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے تبدیلی کی طرف پیش قدمی کر لی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی یکساں نصاب تعلیم لائیں گے, اپنا ٹیکسٹ بک بنا رہے ہیں, اس کے لیے انگریڈینٹس ہم نے دے دیے ہیں. میرے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ پرائیویٹ سکولز بھائی اگر کوئی قاعدے ضابطے کے مطابق بنتا ہے, جو پیرامیٹرز گورنمنٹ نے سیٹ کر رکھے ہیں ان پہ, اس کو ویلکم کہنا چاہیے. آزاد کشمیر میں اگر شرح خواندگی سب سے زیادہ ہے تو اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن پرائیویٹ سکولز کی بھی ہے. پبلک سیکٹر کے سکول اپنی جگہ, پرائیویٹ سکولز کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ہم دکانیں نہیں کھولنے دیتے. کشمیر کا دکانیں جو ہیں نا پرائیویٹ سکولز کے نام پہ جو دکانیں کھلی ہیں ان کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کر رہے. حکومت آزاد کشمیر کا وزیر آپ کے پاس موجود ہے, آپ ساری جماعتوں کی بیک وقت نمائندگی کر رہے ہیں جو اسمبلی سے باہر ہیں, کیا میسیج ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میجارٹی جو تھاٹس ہے اس کمیونٹی کے اندر میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور چونکہ وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے, اور میں صرف یہ میسج آپ کو جو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس طرح ہمارے بھائی نے بھی کہا ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں 5 ارب روپے, ہم بحیثیت ممبر آف کشمیری نیشن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سورسز کیا ہیں انکم کے. یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں بتائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وزیر صاحب جس ایریے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کشمیر کا خوبصورت ترین ایریا ہے, نو ڈاؤٹ کہ پوری ریاست میں سب سے روبی کے وہاں پر موبائل سروس نہیں ہے, وہاں پر سڑک نہیں ہے. ٹورزم جو ریاست کا مین سورس ہے, انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں ان پر پابندی ہے. کیوں کہ وہ ریاست کے اندر کیوں نہیں جا سکتے ٹورسٹ, ریاست اس سے اپنی انکم کیوں نہیں بنا سکتی ہے. پانی کے سورسز ہیں, منگلا ڈیم کے سورسز ہیں, جو بجلی کے جو منصوبہ جات ہیں ان کی ریاست ہے, جو لکڑ ہے, یہ سارے انکم ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر جو زر مبادلہ, سارے جنگلات تو کاٹ کر بھیج دیے گئے. 7 ارب سے زیادہ کا زر مبادلہ سالانہ جاتا ہے جو ریاست کے لوگ بیچتے ہیں بینکوں کے اندر, اور ریاست کا وہاں پر وہ نہیں ہے. وہ میں جہاں تک وسائل کی بات کی میرے بھائی نے, ہمارے پاس قدرت نے ریاست جموں و کشمیر کو بے پناہ قدرتی وسائل دے رکھے ہیں. ہماری حکومت کی جو ترجیحات ہیں, میں ایک بات کیٹیگریکلی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ہمارا علاقہ جو ہے, یہ خطہ کشمیر جو ہے, اس میں ٹورزم کا بے پناہ پوٹینشیل ہے, ہائیڈل کا بے پناہ پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس قدرت کے دیے گئے پوشیدہ ذخائر جو ہیں, خزانے ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری حکومت نے ہمارے پرائم منسٹر کی نگرانی میں, ان کی ڈائریکشن کے مطابق, ہم اپنے جو قدرتی وسائل ہیں آزاد کشمیر پہ, ہم سب سے زیادہ انحصار ان پہ کریں گے تاکہ ہم کشکول گدائی توڑیں, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. انفراسٹرکچر ٹھیک ہے, ہم نے میرے حلقہ انتخاب کی بات کی, میں ممنون احسان ہوں ان کا, میرے اللہ کا کرم ہے, احسان ہے کہ 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی مظفر آباد سے 8 مقام تک, اب 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. سڑک بہت حد تک بہتر ہو چکی ہے. پرائم منسٹر پاکستان 2 ماہ قبل نیلم گئے تھے, میں نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا ان سے کہ 8 مقام سے تاؤ بڑھ تک 115 کلومیٹر. چودھری مجید صاحب پاکستان کے الیکشن سے پہلے وزیر اعظم رہیں گے یا تبدیل ہو جائیں گے؟ جی جب تک اللہ کو منظور ہے اور پیپلز پارٹی اللہ کو تو منظور ہوگا, لیکن حالات تو یہ بتا رہے ہیں. یقیناً رہیں گے. سلطان محمود چودھری صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ جی میں کسی کے میں کوئی فال نکالنے کا عادی نہیں. کیوں آپ نے کنارے کیا ہوا ہے؟ چودھری مجید صاحب بیرسٹر سلطان محمود کی آپس میں کشمکش کیا ہے؟ کوئی کشمکش نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون اکٹھی ہو کر بیرسٹر سلطان محمود کی شکل میں آپ کی حکومت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے, ایسی کچھ خبریں. ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. کس طرح نہیں ہو؟ سب کچھ ممکنات میں ہے. پچھلی دفعہ 4 وزرائے اعظم تبدیل ہو چکے ہیں. میں اپنے ممبران اسمبلی کی جو کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ, وابستگی بھٹو شہید کے ساتھ, بی بی شہید کے ساتھ, اس کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی قیادت کی مرضی کے بغیر آزاد کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. چودھری میاں عبدالوحید صاحب, وزیر تعلیم آزاد کشمیر, آپ نے میرے اس پروگرام میں شرکت کی. مجھے تشنگی رہے گی. تشنگی تو جب پروگرام آپ دیکھیں گے, جب آپ پروگرام دیکھیں گے تو ختم بھی نہیں ہوگا, جب ریپیٹ چلے گا. تحسین گیلانی صاحب آپ کو کم وقت ملا, لیکن بہرحال آپ کا نہ آنے سے بہتر تھا کہ آنا اور جو نمائندگی آپ کر سکے وہ کر سکے. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ناظرین وہی ہے, وہ یہ کہ
इंग्लैंड यानी बरतानिया की जो फ़ॉरेन ऑफिस था और फ्रांस और स्वीडन और कुछ दूसरे ममालिक ने इज़राइल के जो सफ़ीर थे उनको बुलाकर एहतजाज किया है कि फ़लस्तीन के अंदर जो नई ईस्ट यरूशलेम के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वहाँ पर जो है ना न्यू आबादकारी जो है वो हो रही है उसको रोका जाए। ये कल की ख़बर है। और जो फ़लस्तीन को गैर मुबस्सर स्टेट की हैसियत से जो रुतबा हासिल हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 138 ममालिक ने वोट दिए हैं, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अगर कश्मीरी अक़ल कि वो होश के नाखन लें, अक़ल की बात करें और ख़ुद मुत्तहिद हो जाएं, ख़ुद मिल जाएं आपस में और ये अपनी अपनी दुकानें और ये सारी चीज़ें मिनिमम कर दें, तो हो सकता है कि हम इस स्पेस को इस्तेमाल करके कश्मीर पर भी कोई डेवलपमेंट ले सकते हैं। अमानुल्लाह खान साहब ने बिल्कुल ठीक जानब जो है वो इशारा किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, तकबीर टीवी को सपोर्ट करने का, और ख़ास करके हमें फेसबुक और ट्विटर और दूसरे जो सोशल मीडिया उस पर भी देखा जा सकता है और फॉलो किया जा सकता है। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कुछ इश्यूज़ जो है वो हाईलाइट करने की, और उसमें मैं कामयाब होता हूँ या नहीं आप इसको जजमेंट ज़ाहिर है आपके पास है। इसी पर प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। अपने मेज़बान शिराज़ खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।